اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں، انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ اچھا، اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا، یہ اسی کے اوپر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم، یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے۔ مفتی بیٹھا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بھائی تو خود دیوبندی ہے، بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی، اپنا اسلام۔ جی، تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی۔ یہ گفتگو، یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے، تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے۔ بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو۔ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں، بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے۔ انجینئر کا کہ اگر میں کہتا ہوں 1,00,000 لوگ اس کی ویڈیو یہ دیکھی ہوگی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا، ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا، دیکھو بھائی ایک کتاب پاپ اپ ہوئی ہے یوں بس حوالہ ہو گیا۔ تو اگر مرزا ایک جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو 10 جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو مرزا کے اوپر پھر اعتبار کس چیز کا رہ گیا؟ اصل میں یہ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ مرزا کی پہنچ نہیں ہے۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب۔ کہتے ہیں عام آدمی کا مسلک، یہ بات اپنے احاطے علمی میں لے آئیے کہ عام آدمی کا کوئی فقہی مسلک معین نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف مفتی کا فتویٰ ہے۔ مفتی صاحب میں فتویٰ دوں گا، انجینئر صاحب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، مفتی میں ہوں آپ نہیں ہے۔ ان کا دفاع کیسے کرنا ہے وہ میرا مقصد نہیں، چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، چونکہ مقصد اس کا کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا۔ میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے، یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں، ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں، یہ انجینئر چاہتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی جو اسٹریم ہے وہ انشاءاللہ ایک تاریخی اسٹریم ہونے جا رہی ہے۔ میں کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج میں اپنے ایک بہت بڑے دعوے سے رجوع کرنے والا ہوں، اس کا میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور پبلکلی اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس سے پبلکلی ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ رجوع انشاءاللہ آج ہوگا، تھوڑی دیر میں ہوگا، ذرا صبر رکھیں، دھیرج رکھیں۔ اسٹریم کے شروع میں آپ حضرات چونکہ آج کے ٹاپک سے واقف ہیں کہ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وقت میں اس وقت یعنی ہر ایک کے نزدیک ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم سب کا وقت بچ جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی، اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس آ جائیں، چونکہ یہ تو طے ہے کہ انجینئر صاحب آپ لوگوں سے زیادہ پہلے سے اس ویڈیو کو کھول کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی شروع ہو تو ایک لفظ بھی مس نہیں ہوگا، پوری دیکھوں گا، یہ تو طے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے ویڈیو کو اسکیجول کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر ہماری ویڈیو پہ نیچے ہی، اسی ویڈیو پر نیچے باقاعدہ کامنٹ کیا کہ بھائی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے جواب دو، اور ایک جگہ نہیں دوسری ویڈیو پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا، تو وہ موجود ہے، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔
تو جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں, آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے, آپ ایک مشہور شخصیت ہیں, تو اچھا ہے کہ گفتگو مختصر بھی ہوگی اور آج ہی ساری باتیں نمٹ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. آپ اپنا ای میل ڈال دیں, جو بھی ہے, نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اپنا ای میل ڈال دیں, ہم آپ تک انشاءاللہ لنک پہنچا دیں گے اور آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا, آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی, وہمی فسادی ماحول میں نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا لیکن مرزا ہماری اسٹریم پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات مجھے معلوم ہے. اس لیے میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی اس سے زیادہ کانفیڈنس جتنا انجینئر بعض مرتبہ انجینئر صاحب دکھاتے ہیں, اس سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے, تو جی ہم نے بھی آپ کو ٹائم قیامت دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم قیامت تک یہ سٹریم جاری رکھیں گے, بس آپ تشریف لے آئیں, وقت بتا دیں کہ جی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آنا ہے کہ بعد میں آنا ہے, بس ٹائم بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا, یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ حضرات سے ایک چیز کا اور یعنی برملا اظہار کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہم انجینئر کے ٹاپک پر گفتگو کر کیوں رہے ہیں. یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے منہج کو بدل دیا؟ کیا ہم رد الحاد پر اب گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم آج بھی لبرلزم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, آج بھی ہم انہی جدید موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہی ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا ٹاپک ہے, ہم نے اپنے ٹاپک کو نہیں بدلا ہے. ڈسکلیمر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم فرقہ پرستی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. مجھ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں دیوبند کا دفاع کر رہا ہوں یا بریلویوں کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ مجھ سے کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ. یہی منہج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبند کا دفاع کرنا غلط ہے یا بریلویوں کے لیے بریلویت کا دفاع کرنا غلط ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے نزدیک صحیح ہے آپ اس کا دفاع کریں گے, لیکن ہر ایک کا اپنا ایک میدان کار ہوتا ہے. میرا میدان کار الگ ہے. میرا میدان کار یہ ہے کہ میں غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پیش کرتا ہوں. میں ملحدوں کے ساتھ الحاد کے موضوع کے اوپر مکالمے کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, مناظرے کرتا ہوں. لائیو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لبرلزم کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, لبرلزم سے بات اب آگے بڑھ کر پلمبرزم پر چلی گئی. لبرلزم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ پلمبرزم ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جو پلمبرزم ہے وہ لبرلزم کی ایک شاخ ہے. وہ کیسے ہے یہی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے لائیو اسٹریم میں انجینئر کا ایک چیلا, انجینئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا. اور میں یہ بھی بتا دوں پہلے ہی کہ یہ سب ان لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے تم ان لوگوں کی اسٹریموں میں جاؤ اور جا کر ان سے اعتراضات کرو تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. تو ان کے اسٹوڈنٹ کئی مرتبہ انہی کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک وہ شخص ہے, کیا نام ہے اس کا, اماد کر کے ہے, تو وہ کئی مرتبہ ہمارے چینلوں کے اوپر آیا. وہ ان کا پکا بالکل اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جانا اور لوگوں سے سوال کرنا. خیر, وہ ہمارے پاس آیا. اسی طریقے سے ان کا کوئی اسٹوڈنٹ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس آیا اور ہم سے اس نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا. اب اس کے بعد انجینئر صاحب نے پچھلے ہفتے میرے تعلق سے پوری اپنی جو مجلس ہے 2 گھنٹے کی وہ اسی موضوع کے اوپر کی, لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی غالباً منڈے کو, ہماری اسٹریم پچھلے سنڈے کو ہوئی, اور مجھے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی. انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو میں انتظار میں تھا کہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی اور وہ پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. جس کو یقین نہ آئے پچھلے ہفتے کی سنڈے کی لائیو اسٹریم دیکھ لے. بالکل شروع میں اس میں نے کہا تھا انجینئر صاحب کوئی نئی بات نہیں لانے والے, ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ کا جواب دے دو, چشتی رسول اللہ کا جواب دے دو. ان کو یہی کہنا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہنے والے نہیں ہیں. وہ محندی پر بات کریں گے. وہی ہوا. چونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ
ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سارے ہم نے گن لیے, وہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوئی. خیر جی, وہ 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے بھی ضائع کیے اور اپنے آڈینس کے بھی ضائع کیے حسب عادت. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی جواب دو, اور باقاعدہ ان کے کچھ چیلوں کی طرف سے ویڈیوز بھی بنائی گئی, کچھ میمز بنائے گئے, مجھے بڑے اچھے لگے. پلیز کیپ دا گڈ ورک. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا دیکھیں تو یہی دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے. ہمارا معمول ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کبھی کبھی اسٹریم کرتے ہیں, تو میں نے کہا بھائی ذرا صبر کرو, ٹھہرو, سنڈے آنے دو. تو سنڈے آ گیا. آج ہم ایک اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا ہم فرقہ پرستی پر اب بات کریں گے؟ نہیں. انجینئر پر بات کرنا, فرقہ پرستی پر بات کرنا کیوں نہیں ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کے ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. پہلے جو 2 سیگمنٹس ہیں ان کو پریزنٹ میں کروں گا, اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب, جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا. بیک اسٹیج وہ موجود ہیں. یہ 2 سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں, چائے وائے لے کر بیٹھیں, ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے, کافی شافی لے لیں, تھوڑا ٹائم دیں, اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بایسنس کے, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی. لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا, اندھے کو کیا نظر آتا ہے. تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا, یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے, بس آنکھیں بند ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی, یعنی نابینا نہیں ہوں گے, اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں. بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا, تو پلیز بیئر ود می. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے, جسٹ اے سیکنڈ. اوکے جی, یہ آپ کی اسکرین پر. اچھا عاطف ریان صاحب, اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا. اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ. جی حضرت نظر آ رہا ہے. اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, that's fine. اچھا جی, تو انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا, آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا. تو چلو کوئی بات نہیں, عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا, ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے, اسی کو قبول کیا جائے. ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں کہ the aim of this presentation is solely to correct and enlighten engineer محمد علی and his followers. ہم صرف آپ کو آپ کی اصلاح چاہتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کو کچھ علم دینا چاہتے ہیں, کچھ ذرا علم کی روشنی آپ تک پہنچ جائے, مقصد صرف یہی ہے. We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses. یہ وجہ ہے کہ ہم انجینئر مرزا کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ وہ دراصل اینٹی اسلامک طاقتیں, اسلام مخالف طاقتوں کو کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہیں. کیسے مدد دے رہے ہیں یہ آگے انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے. آگے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن, جو 1948 میں قائم ہوا. اس کا تقریباً جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ہے. $319 ملین کا شاید 2 سال پرانا بجٹ ہے, ویکیپیڈیا پر اس کی انفارمیشن ہے. یہ رینڈ کارپوریشن ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جو حکومتوں کو تجاویز دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کن میدانوں میں. ان میں ایک میدان ہے سیکیورٹی, اور اسی طریقے سے دوسرا میدان ہے ہیلتھ کیئر.
تو 2004 اور اس کے بعد 2007 میں انہوں نے 2 رپورٹیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کو میں جمع کی. ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ یعنی جو امریکہ کی سمجھ لیجئے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ہے, وہاں پر انہوں نے یہ رپورٹ جمع کی کہ آپ کو کس طریقے سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک, ان کو آپ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ بندوق کے ذریعے, بموں کے ذریعے آپ سب کو تو مار نہیں سکتے, بہتوں کو مار دیا, لیکن سب کا کیا کریں. تو اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلنا ہے, اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھی. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر رینڈ رپورٹ کی جو تجاویز ہیں ان کا ڈسکرپشن 100% صادق آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ رینڈ رپورٹ کہ جس کا مقصد مسلمانوں سے روایت کو ختم کر دینا ہے, ان کے روایت کے تسلسل کو توڑ دینا ہے اور ان کے دین کو ان کے دل تک کے محدود کر دینا ہے, اس رپورٹ سے جو شخص بھی انسپائر ہوگا یا اس کا ڈسکرپشن جس شخص کے اوپر بھی صادق آئے گا, اس کے خلاف بات کرنا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا, یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. اس کا تعلق فرقہ پرستی سے نہیں ہے. یعنی اگر انجینئر مرزا یہ کہتے کہ بھائی میں جو ہوں سلفی ہوں, بھائی میں بریلوی ہوں, یا میں فلاں ہوں, کوئی بات نہیں, ہم ان کے خلاف کبھی بات نہ کرتے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں روایت کے خلاف ہوں اور میں دراصل یعنی آگے جیسا آ رہا ہے, ان کے چاہے وہ زبانی طور پر نہ کہیں لیکن ان کے الفاظ سے جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ وہ ایک ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے بلکہ ایک ماڈرنسٹ, بلکہ پکے ہارڈ کور سیکولرسٹ ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ایک ماڈرنزم سیکولرزم کے خلاف بولنے کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی موضوع بحث بنائے. یہ جو 2 آپ عنوان اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ دونوں دراصل 2004 اور 2007 کے جو رپورٹ سیرین کارپوریشن کی, یہ ان کے عنوان ہے. پہلی, سول ڈیموکریٹک اسلام, پارٹنرز, ریسورسز اینڈ اسٹریٹجیز. یعنی کون ہمارے پارٹنر ہیں اسلام کو جمہوری بنانے میں, کیا کیا ریسورسز چاہیے ہمیں, اور کیا کیا تجاویز اور اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. اور دوسری رپورٹ کا عنوان ہے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹورکس. اس میں جو سمری ہے, پیج نمبر سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا میں, ہر ایک لفظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیج نمبر 1 پر دیکھیں کیا لکھا ہے اس 2004 کی جو رپورٹ ہے. اور یہ واضح رہے کہ 2004 کی رپورٹ 9/11 کے 2-3 سال کے بعد, یعنی 3 سال کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے. تو 9/11 کے بعد کی جو ماحول ہے, جو دنیا ہے, اس میں مغرب کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تھا مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی ان کے مطابق فنڈامنٹلزم, اور دوسرا جو چیلنج تھا وہ تھا افغانستان. یہ 2 چیلنجز ان کے سامنے تھے, اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے مڈل ایسٹرنز میں ان کو انفلوئنس پیدا کرنا ہے, انفلوئنس لانا ہے, اس کے لیے کیا تجاویز ہیں, اور کیسے افغانستان میں انفلوئنس لانا ہے, اس کے لیے کیا تجاویز ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کہتا ہے پہلے پیج پر کہ there is no question that contemporary Islam is in a volatile state, کہ آج بڑی اضطرابی کیفیت میں ہے موجودہ اسلام. engaged in an internal and external struggle over its values. اندرونی محاذ کے اوپر بھی اور بیرونی محاذ پر بھی جو اخلاقی اقدار ہیں اسلام کی, اس میں اسٹرگل جاری ہے. its identity and its place in the world. اسلام میں یہ اسٹرگل جاری ہے کہ بھائی ہمارا تشخص کیا ہونا چاہیے اور اس جدید دنیا میں ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے. آگے ہے the West is making an increased effort to come to terms with, to understand and to influence the outcome of this struggle. تو مغربی دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیسے اس صورتحال کو سمجھے اور کیسے اس اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہو. انفلوئنس, ظاہر ہے کہ وہ اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہونے کے لیے اس کو انفلوئنسرز بھی چاہیے. انفلوئنس تو ہونا ہے. اب وہ انفلوئنسرز کون ہوں گے, آگے دیکھیے. کلیئرلی the United States, the modern industrialized world, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. امریکہ, جدید صنعتی دنیا اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی دنیا جو دنیا میں رائج دوسرے جو نظام ہے اس سے کمپیٹیبل ہو. وہ نظام کیا ہے؟ ڈیموکریٹک, یعنی جمہوریت کے ساتھ, اکنامکلی وائبل, بہت اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکلی اسٹیبل, سوشلی پروگریسو. یہ سوشل پروگریشن کیا ہے؟
सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में LGBT को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए। प्रोग्रेस तो जब ही होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी दो लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इनकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हो, उनकी बात करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का। दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आके बचे 2 ग्रुप। मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट into line with the age. ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका with religion relegated to the private sphere, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या है, खुद ही उनकी जबानी सुनिए कि वो क्या है। इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे। हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं ना दुनिया के साथ। इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, कम इन्होंने फॉलो किया। वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है। वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बैठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर्त से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होगा। आप क्या जी तो सुन लिया आप लोगों ने। जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है, मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए। तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना, सेक्युलरिस्ट कौन होता है?
تو آپ جو کہہ رہے ہیں دراصل سیکولرسٹ رینڈ رپورٹ کی سیکولرسٹ کے مطابق ان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ کیوں الزام لگاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو رینٹ کارپوریشن والے پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ الزام میں کبھی نہیں لگا رہا ہوں. یہ الزام ایک سنگین الزام ہے اور میں اس وقت تک نہیں لگاؤں گا جب تک میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ انجینئر صاحب کتنے مالدار ہیں، کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں، اللہ عالم. میں ایسا کبھی الزام نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میرے پاس ثبوت نہ ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ریپیٹ کہ رینٹ کارپوریشن کا کہ جو ڈسکرپشن ہے وہ انجینئر صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے. تو جو سیکولرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ویڈیو سن لی ہے کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ضرور سنیں، بہت امپورٹنٹ ہے. جمع ہوا تھا وہ نکل آیا. باقی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے. ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہے. نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ، نہ حجاب کروا سکتی ہے. اسٹیٹ کا کام ان معاملات کے ساتھ، تو جی اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کروائے. یعنی اگر خاتون بغیر حجاب کے سڑک پر چل رہی ہے تو اسٹیٹ اس عورت کو، یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت کی، تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے. مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی ایک حکم ہے، لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے، یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے، اس سے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے. سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere، کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے، ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہیں، وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے، ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، اب آگے کیا ہے، ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے، ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا، کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا، یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37، the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے، یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے، مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے؟ رینٹ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے، ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے، لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے، جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے، ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا، بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا، اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا، یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟
ये सारे के सारे दरअसल मॉडर्निज्म यानी जो मॉडर्निस्ट का अप्रोच है या सेक्युलरिस्ट का अप्रोच है। पेज नंबर 48 पर तजावीज हैं कि इस तरह के लोगों को की मदद कैसे करनी है। तो ये अमेरिकन हुकूमत को कहा जा रहा है कि कैसे करना है। इसमें कहा जा रहा है कि हेल्प ब्रेक द फंडामेंटलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट मोनोपोली ऑन डिफाइनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग इस्लाम। बहुत अहम जुमला है कि बुनियाद परस्त और जो रिवायत पसंद हैं उनकी जो मोनोपोली है इस्लाम की तशरीह के ताल्लुक से, उसको खत्म करने में ऐसे लोगों की मदद की जाए। इंजीनियर का पूरा डॉक्ट्रिन क्या है कि भाई ना मैं कहता है ना मैं वहाबी और ना मैं बाबी, और बाबी कहने की यानी वहाबी ना कहकर उसने कहा भाई मैं सलफी नहीं हूं, मैं अहले हदीस नहीं हूं, चूंकि वो भी किसी ना किसी तरह रिवायत परस्त है। बाबी कहकर उसने तरदीद कर दी कि भाई ना मैं दियोबंदी हूं ना बरेलवी हूं, चूंकि वो भी रिवायत परस्त पसंद है। फिर क्या कहा, यानी अब अपनी मोनोपोली कायम करनी है और जो एक रिवायत अहले रिवायत का जो तसलसल चला आ रहा है उसको खत्म करना है। अब इस खत्म करने में मदद कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर फिट हो रहा है, ये तय है। आप जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो पेज नंबर 48 की तजवीज नंबर 1 में रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया था। उसके बाद आगे आता आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू मैनेज ए वेबसाइट दैट आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली कंडक्ट एंड ऑफर्स मॉडर्निस्ट इस्लामिक लीगल ओपिनियंस। कि ऐसे मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई भी किया जाए कि जो ताकि वेबसाइट उनकी चला दी जाए सही से, वो वहां सवालों के जवाब दें, इस तरह के जवाब दें जो जरा हमारा जो एजेंडा है उससे मुताबिकत रखते हो। इनकरेज मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू राइट टेक्स्ट बुक एंड डेवलप करिकुलम। आप इनको टेक्स्ट बुक मदद करने में, टेक्स्ट बुक लिखने में आप इनकी मदद करें, इनको तरगीब दें। रिसर्च पेपर लिखने में मदद करें। पब्लिश इंट्रोडक्टरी बुक्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। इनको आप किताबें इनकी छपवाएं सब्सिडाइज रेट पर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेलेबल हो। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जबरदस्त। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जो रीजनल मीडिया है उसको जो सबसे ज्यादा मशहूर है उसका इस्तेमाल करें इन लोगों के हक में। सच एज रेडियो, उस जमाने में रेडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इंटरनेट अभी इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ था। टू इंट्रोड्यूस द thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean। तो भाई जो पूरा ताउन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरह मिल रहा है ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन ने जो तजावीज दी हैं उन तजावीज देने के 5-6 साल के बाद आप पैदा हो गए थे। यानी 2007 का जो वर्जन है आपकी, जो खुद ही आप कहते हैं कि जी 2008-9 में आपने शायद अपनी इस तहरीक का आगाज किया है, तो उसके 2-3 साल के बाद आपसे राब्ता हुआ होगा, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिन्होंने राब्ता किया है। मैं वो इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा मैच कर रहा है। अब आ जाएं एक जबरदस्त बात के ऊपर। ये बात वाज़ेह रहे कि अगर ये स्लाइड या इस तरह की कोई स्लाइड इंजीनियर दिखा रहा होता तो वो इतनी ईमानदारी के साथ इसको न दिखा रहा होता जितनी ईमानदारी के साथ मैं दिखाऊंगा। और इनकी बेईमानी अगले सेगमेंट में किस तरीके से ये हवाले में धोखाधड़ी करते हैं ये अगले सेगमेंट में आ रहा है। तो पेज नंबर 7 में रैंड कॉर्पोरेशन में, रैंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। कि जो ट्रेडिशनलिज्म के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इनमें इनको लड़वाओ आपस में, इनको आपस में लड़वाओ, इनके खिलाफ महाज आराई करो, डिस्क्रिमिनेट करो जितने भी आपस में ट्रेडिशन, ताकि एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहें और आप अपना काम निकाल लें। तो भाई इंजीनियर साहब इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? वो दियोबंदी को बरेलवी से लड़ाते हैं, बरेलवी को दियोबंदी से लड़ाते हैं। उसी वीडियो में जो इन्होंने मेरे खिलाफ बनाई है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो इस तरह के लोग कोई हैं, आखिर दियोबंदी बरेलवी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते और बरेलवी दियोबंदी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। आप इनकरेज कर रहे हैं वायलेंस के ऊपर, ठीक है। तो यानी जो लोग अभी अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो आपकी बात को सुनकर ये करना चाहिए। ये वायलेंस को इनकरेज करने के बावजूद यूट्यूब की एल्गोरिदम ने इस चीज को डिटेक्ट नहीं किया और इंजीनियर के चैनल को बंद नहीं किया। क्यों? चूंकि भाई सपोर्ट तो ऊपर से, आप तो रैंड कॉर्पोरेशन का काम कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। अब आगे जो बात आ रही है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम ईमानदारी के साथ पूरी बात रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर एक चीज का एक सियाक व सबाक होता है। इनकरेज दोज विद ए ग्रेटर एफिनिटी टू मॉडर्निज्म सच एज द हनफी लॉ स्कूल।
यानी उन लोगों को इंकरेज करें कि जिनका मॉडर्निज्म से जरा करीबी कनेक्शन है, जैसा कि हनफी लॉ स्कूल। अब कोई ये कह सकता है, जैसा कि कल को मुझे मालूम है कि इंजीनियर खुद या उनका कोई स्टूडेंट कहेगा अरे भाई इंजीनियर साहब तो हनफी है ही नहीं। तो मैं ये बता दूं कि ये रिपोर्ट 9/11 के बाद आई थी। 9/11 के बाद यूरोप को, अमेरिका को दो चैलेंजेस का सामना था, मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई फंडामेंटलिज्म और अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने उसका तरीका ये निकाला कि जहां पर जो भी मेन स्ट्रीम है उसके खिलाफ बात करो। तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हनफियत मेन स्ट्रीम नहीं है, तो आप वहां हनफियत के ताल्लुक से क्या भाई हम हनफियत को प्रमोट करो और हम्बलियत को, शाफियत को, मालिकियत को, सबको साइडलाइन कर दो। जब आप जो मार्जिनलाइज्ड तबके हैं उनको सामने लेकर आएंगे और उनके हक में बात करेंगे और जो मेन स्ट्रीम उनके खिलाफ बात करेंगे तो लड़ाई खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब आगे आप देखें, इसी वजह से अगला सफा ये है सूफीज अकॉर्डिंग टू रैंड रिपोर्ट। इन्होंने आगे कहा है कि इंकरेज द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सूफीज्म। कोई इंजीनियर साहब ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो तसव्वुफ के खिलाफ हूं। देखिए रैंड रिपोर्ट में क्या लिखा है, सूफीज कौन है? सूफीज आर नॉट a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. हम सूफियों को मॉडर्निज्म में रखते हैं। क्यों? Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. अब देखें अफगानिस्तान में ये कह रहे हैं कि वहां सूफियत को प्रमोट करो, वहां हनफियत को प्रमोट नहीं करना। हनफियत तो सारे वो तो मेन स्ट्रीम में है, वहां किसको करना है? सूफियत को। और सूफियत कौन सी वाली? पोएट्री, म्यूजिक और फिलोसफी के जरिए। भाई तालिबान के रूल में जरा कोई वहां म्यूजिक चलाकर दिखाए, लेकिन वहां जो मार्जिनलाइज तबका है यानी जो बिल्कुल अकलियत है, वहां उनके हक में बात करो अक्सरियत के खिलाफ, ताकि फड्डा हो। और मिडिल ईस्ट में चूंकि हनफी मार्जिनलाइज्ड है और मेन स्ट्रीम जो है वो हम्बली और दीगर हजरात हैं, तो वहां उनके खिलाफ हनफियों को। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। अगर आपको ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ महाजाराई करनी है तो इसी तरीके से होगी। और इंजीनियर साहब पाकिस्तान में बैठकर जहां मेन स्ट्रीम में हनफी हैं, वहां दिन रात हनफियों के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? ये रैंड रिपोर्ट की वजह से। तो अगर कोई आदमी मसलन सलफी अहले हदीस तबके से ताल्लुक रखता है, वो हनफियों के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, उसका एक उसूल और ज़ाब्ता है, उसको वो हमारे मौजू से बाहर है। आप हमारे मौजू में दाखिल इसलिए हैं क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपके आका रैंड कॉर्पोरेशन वाले खुश हो रहे हैं। फाइनली ये है उसी में एक चैप्टर है द हदीस वार्स, उसमें है कि फाइनली इन रीसेंट ईयर्स सम movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. कुछ तब्दीली हमें मौजूदा सालों में, हालिया सालों में देखने को मिल रही है। The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग का काम देखने को मिल रहा है कुछ मुस्लिम ममालिक में, और वो इस तरीके से कि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने आप को किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से यानी जुड़े हुए नहीं रखते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लेंडिंग इस्लामिक लॉज एंड इंटरप्रिटेशंस। वो इस्लामिक कवानीन को जो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग जो मुतनव्वे कवानीन पाए जाते हैं उनके साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से सिविल लॉ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और न्यू लुक एट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट। और जो कदीम जमाने से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं उन पर वो नजर सानी कर रहे हैं। इंजीनियर की पूरी डॉक्ट्रिन यही है, वो सारे वही मौजूआत उठाते हैं कि जिन मौजूआत के ऊपर पहले से गुफ्तगू होती चली आ रही है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम न्यू लुक दे रहे हैं। तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं? इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है। अब आगे आप देखें कि कैसे न सिर्फ ये कि
रिवायत के ऊपर हमला है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों पर और आपके कारनामों पर भी उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिससे किसी भी एक आम आदमी के जहन में शक व शुबा हो सकता है और वेस्ट की जो तकद्दुस है वो उसके जहन में कायम हो जाएगा। आप इस वीडियो को जरा सुने। बिल्कुल ऐसे। आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते उसमें से। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती, फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म। ये लिबरलिज्म का एक बाकायदा उसमें एक चैप्टर है प्रेजेंटिज्म, कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेहतरीन दौर है। खैरुल कुरून ये है, खैरुल कुरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते तो मामला डिफरेंट होते। यानी उस वक्त तो कबायली दौर था, तो हमारे जो इस्लामिक लॉ में या सुन्नत में कुरान में जो बातें आ गई हैं वो जरा कबायली निजाम से ज्यादा अलाइन करती हैं। जो मॉडर्न दौर है हमारे इस दौर से वो बातें अलाइन नहीं करती हैं। भाई अगर ये मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर दुनिया में मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं पाए जाते। के बाद जिस तरह यूएनओ बनी और दुनिया में कंट्रीज बन गए और एम्पायर्स खत्म हुई, दुनिया रहने के काबिल हो गई है, वरना तो हर वक्त जंगो जदाल के सिलसिला रहता। वो जो लाइनें जी दुनिया में हर वक्त जंगो जदाल का ही सिलसिला था। मतलब यानी गज्जा के ऊपर जो हमला हुआ था वो तो पिछली सदी में हुआ था, आजकल तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो अफगानिस्तान पर किसी ने बम गिराया, ना इराक में कुछ हुआ, जंगे तो हो ही नहीं गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर। ये सब तो 500 साल पहले हो रहा था। मुझे तो ऐसा ही लगता है इस बात से। वो ड्रॉ करके चले गए, वो आप उसको सही समझते? जी मैं समझता हूँ दुनिया में सुकून आ गया, उसकी वजह से सुकून आ गया। जी सुकून आ गया। देखें इंसान लर्न, इसने सवाल किया एंकर ने कि जो लोग लाइनें ड्रॉ करके चले गए यानी जो नेशन स्टेट्स बन गए उसकी वजह से दुनिया में सुकून आ गया। कहना बहुत सुकून आ गया। तो जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, तो जो आदमी नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, प्रेजेंटिज्म को सपोर्ट करे, लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, वो अगर मॉडर्निस्ट नहीं है, सेक्युलरिस्ट नहीं है, तो फिर कौन है दुनिया में? लेकिन कई जगह यही बातें डॉक्टर इकबाल करे ना तो ये लोग कहते हैं माशाल्लाह क्या बात फरमा दी। तो अच्छा, डॉक्टर इकबाल ने, मैं नहीं समझता कि आखिर वक्त तक के इस बात पर कायम होंगे कि जी जमहूरियत जो है वो दुनिया में बेहतरीन निजाम हुकूमत, और अगर है तो भाई ऐसे शेर के ऊपर 10 लाते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्ल मार्क्स की टीचिंग के बारे में इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरह ही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। फिर अवाम इस एतबार से मुजरिम है कि वो खुद तालीम हासिल नहीं करती, इल्म हासिल नहीं करती, एजुकेट नहीं होती, और उसकी वजह से बाकी ये जो मॉडर्न एज में मैं यानी क्रेडिट दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने दोबारा से ये आवाज बुलंद की है। और आज तो लोग मिसालें देते हैं, कार्ल मार्क्स की देते हैं या हैगल की देते हैं या बाकी लोगों की, लेनिन की देते हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो आवाज वो बुलंद कर रहे थे, अगर आप अहादीस पढ़ना शुरू करें और उसमें जो पिछले तबके के जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उनके लिए जो रूल्स बताए हैं, उनको जिस तरीके से आपने लेके चलना है, तो आपको लगेगा ये कॉपी किए मैं। फितरत की बात है। मैं ये समझता हूँ इंसानियत ने ठोकरें खा के वो सारी चीजें सीख ली हैं, इवॉल्व हो गई हैं, ठोकरें खा के जो अंबिया की तालीमात में मौजूद थी, लेकिन वो अंबिया के मानने वाले खुद ही उस पे सांप बन के बैठे और उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचने दी। और उसके पीछे एम्पायर्स थी। एम्पायर कब चाहेंगी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो? देखें एम्पायर्स इतनी खतरनाक है कि जी हाँ। तो कार्ल मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि इनकी बातें वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। इन्होंने उनको रीडिस्कवर कर लिया। कार्ल मार्क्स वही जो कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दिमाग को माउफ करने के लिए ड्रग लेनी है तो रिलीजन ले लो, ये कार्ल मार्क्स कहता है ना। तो उसके बाद वो एक और जगह कहता है कि मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, कि लोग बनाते हैं मजहब, मजहब लोगों को नहीं बनाता है। तो ये अंबिया की तालीम है। ऐसा शख्स जो मजहब का इतना कट्टर मुखालिफ हो, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी उनकी तालीम तो ऐसी है जैसे कि अंबिया की तालीम। क्यों? चूंकि सामने डॉक्टर तैमूर लाल बैठा हुआ है जो कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा पैरोकार है। उसके बाद पेज नंबर 62
رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آگے آتا ہے کہ کرٹیسائز دا فلاز آف ٹریڈیشنلزم، ٹریڈیشنلزم کے اندر جو کمیاں ہیں نا اس کو خوب دبا کے کرٹیسائز کرو. اور کیسے؟ شو دا کازل ریلیشن شپ بٹوین ٹریڈیشنلزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. آپ دکھائیں کہ ٹریڈیشنلزم اور بھوکمری اور جو دنیا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، سبب اور مسبب کا، علت اور معلول کا، کہ جہاں جہاں ٹریڈیشنلزم ہوگا وہاں وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہوگا. ایز ویل ایز دا کازل ریلیشن شپ بٹوین ماڈرنٹی، ڈیموکریسی، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. اسی طریقے سے آپ دکھائیں کہ ماڈرنٹی سے اور جمہوریت سے کیا چیز آتی ہے؟ پروگریس آتی ہے، پراسپیرٹی، دنیا کے اندر کامیابی آتی ہے، ترقی آتی ہے. وہ جو ابھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دو، تو وہاں پر وہ دبئی کی مثال بھی دے رہے تھے کہ دیکھو دبئی کے اندر کتنی زیادہ پروگریس ہے، کتنی زیادہ ترقی ہے، وہاں انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دیا. تو یہ جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے، جو سبق وہاں سے پڑھا دیا گیا انجینئر کو، ایگزیکٹ وہی پوری ڈاکٹرین کے اندر انجینئر کے پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیسے کیا؟ یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے کہ جس کو انجینئر نے خود اپنے آفیشیل چینل کے اوپر شیئر کیا ہے. وائی مسلمز فیلڈ. یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس لیے فیل ہوئے چونکہ آپ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ نے جدت پسندی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیا. اسی طریقے سے انجینئر نے یہ بہت ہمارے قیصر بھائی نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا عظما رومی جیسی خاتون کو، کہ جو ایک ماڈرنسٹ ہے، جس کے ماڈرنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ شیئر کیا بلکہ بار بار اس کو سپورٹ کیا. آگے پیج نمبر 63 پہ سپورٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ مین اسٹریم سیکولرسٹ فرسٹ. کیسے سپورٹ کیا جائے؟ انکریج دیم ٹو رائٹ فار میس آڈینس اینڈ یوتھ. نوجوانوں کے لیے لکھواؤ ان سے. گیونگ دیم اے پبلک پلیٹ فارم. ان کو پبلک پلیٹ فارم دو. یہ سارے طریقے. اچھا، اور اس میں دیکھیں پوزیشننگ ماڈرنزم ایز اے کاؤنٹر کلچر آپشن فار ڈس افیکٹڈ اسلامک یوتھ. وہ مسلم نوجوان جو علماء سے مطمئن نہیں ہیں ان کو ماڈرنزم ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر دو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے، اس کو اختیار کرو. یہ ساری کی ساری جو تجاویز ہیں اسی رپورٹ میں دی گئی ہیں. لہٰذا ہمارے تیمور لال صاحب، تیمور رحمان کے ہیں، تیمور لال کے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی کہ بھئی مجھ سے بات کر لو کہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے، میں آپ سے بات کروں گا آپ تو میرے اوپر قتل کے فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میرے منہج کے خلاف ہے، اور میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو اوپر یہ کہا ہو کہ اس کو مار دو، اس کو پیٹ دو. مسلمانوں کے سیاسی اور اسلامی خلافت کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر انجینئر مرزا نے اپنے کریئر کی بنیاد رکھی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو مجموعی طور پر چیلنج کرنے والے افراد جیسے تیمور لال وغیرہ پر ویڈیوز بنانے کے بجائے وہ اپنے پیروکاروں کو اس کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ تیمور لال صاحب ایک پکے سیکولرسٹ ہیں. ہاں، پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ابھی تک کھل کر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اللہ عالم، میں کسی کو میں تکفیر نہیں کر رہا ہوں تیمور لال صاحب آپ کی، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال آپ کمیونسٹ تو ہیں، یہ بات تو ہے، آپ کامریڈ تو ہیں. تو اب ہمارے انجینئر صاحب تیمور لال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور نارسزم کی انتہا دیکھیے ذرا. یعنی اعجاب بنفسی، خود پرستی، خود نمائی، اس کو کتنے الفاظ کہوں، سنیے. اور ایتھیزم پر نالج بہت اچھا ہے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں سے سیکھوں؟ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھ لیں. ہماری باقی ویڈیو اگر پراپرلی ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکولرزم کو، سوشلزم کو، کیپٹلزم کو، تو میری نظر میں تو اردو زبان کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو سمجھایا ہے. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ نالج کی حد تک آپ ضرور یعنی ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی. نالج کی حد تک سمجھنے کے لیے ان موضوعات کو، ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں. کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہو اور وہ تیمور لال کو پروموٹ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تیمور لال تو کامریڈ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایک ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ دوسرے سیکولرسٹ کو پروموٹ کرے گا. تو اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں انجینئر صاحب نے ہیزیٹیشن ایک منٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا جو افراد ہیں، اسلاموفوبز ہیں، مثلا وہ قادیانی بھی ہم ان کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں، یا یہ مرتد ہیں، ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں
ان کے اوپر انجینئر صاحب اٹیک کرتے ہیں. عدنان رشید کے تعلق سے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انجینئر عدنان رشید صاحب کا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے. سن لیجئے کیا کہتے ہیں. سب کو پتا ہے لیکن ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے. اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اب کلبازیاں کھا رہے ہیں وہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا, پتہ نہیں وہ دیوبندی تھا. اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں, جا کے یہ لوگ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ ان مناظروں میں عدنان رشید نے قادیانیوں کو کی منجی ٹھوک دی تھی. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انجینئر کو وہ نیریٹو سپورٹ کرنا ہے نا کہ جو اوپر سے دیا گیا ہے. پھر الحمدللہ الہاد کے میدان میں ہم ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کیا انہوں نے اٹیک کیا اس کو بھی سن لیجئے. اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. اب ایک مفتی بیٹھا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے, بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی, اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو, یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے, تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو. تو انجینئر نے میرے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا اس لیے کہ میں نے ایک ملحد کو ڈیبیٹ میں پچھاڑ دیا. تو یہ ایجنڈا, چونکہ ایک وہ مناظرہ بڑا مشہور ہوا, ملینز آف لوگوں نے دیکھا, تو ظاہر ہے کہ بھئی جو رینڈ کارپوریشن والے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ٹریڈیشنلسٹ آگے جا رہے ہیں, ذرا پیچھے لاؤ. پھر میں پیلسٹائن اسرائیل ویلیوز کے اوپر ابھی بات نہیں, ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. اسی طریقے سے نپور شرما کا کیس ہوا. یہاں پر یہ ایک اہم چیز ہے کہ قادیانیت کا فرنٹ مین, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قادیانیوں کے تعلق سے انجینئر مرزا نے خوشی کا اظہار کیا. اگر آواز نہ ہی ہو, کیونکہ اس میں آواز کم ہے, کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں, الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں. 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو جی تو خوشی کا اظہار. اس کے بعد یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجئے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی اسٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو, کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا, مطلب نہیں تھا. A few moments later. کلپ کرتا جائز. کیا اہل کتاب کا کیا ذبیحہ؟ ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ویڈیو دکھاؤ, آ گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا شاکنگ انکشاف خود انجینئر صاحب کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مناظرہ ہونا تھا قاضی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے, تو قادیانیوں نے مجھے جو مواد فراہم کیا, انجینئر صاحب کو مواد جو فراہم قادیانیوں نے کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. تو بھائی آپ کو تو مواد آپ کے اعتبار سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو ایک طرف سے رینڈ کارپوریشن مواد فراہم کر رہا ہے, دوسری طرف سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ تو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہوئے نا. حارث سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص الہاد کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے وہ حارث سلطان کو جانتا ہے. اس کی ویڈیوز بہت مشہور ہے. نیچے جا کر اس کی ویڈیو پر یہ کامنٹ کرنا کہ may Allah عز و جل protect our nation,
and our country Pakistan from all internal and external enemies. یہ نہیں کہیں گے امت کی حفاظت, نیشن کی حفاظت, نیشنلزم. اس کے بعد may Allah guide all of us towards his path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. تو اب حارث سلطان کو سلام کہنے کی تو ہمت اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ہی پھر غائب ہو جائیں گے. ٹروتھ لورز کو سلام. تو بھائی آپ ایسے ایسے لوگوں کی وال پر جا کر کامنٹ کرتے ہیں, LGBT ایکٹیوسٹ کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. سارے کامنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوری تصویر میں دکھا نہیں سکتا, یہ اتنی غیر مہذب ہے. اور یہ محروب معیز آوان جو پاکستان میں مشہور LGBT ایکٹیوسٹ ہے, جو ہوموفوبیا کے خلاف, ہوموفوبیا کس کو کہتے ہیں, یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف جن لوگوں کو جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوموفوبک ہے. تو یہ جو بھی ہے بندہ بندی ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بولتی ہے. یہ وہاں کی LGBT ایکٹیوسٹ ہے. انجینئر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جو پورا فنڈا ہے یہ کیا ہے؟ انجینئر مرزا جیسے, خلاصہ یہ ہے, انجینئر مرزا جیسے لوگ اہل روایت علماء جیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں, انہوں نے تنقید بھی کرتے ہیں, انہوں نے گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے علمی کارناموں کو اہم نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں. اہل روایت علماء کی تصانیف جو اسلام کی فہم کو تسلسل سے بیان کرتی ہے اور عصر حاضر کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کا فریم ورک دیتی ہے, کو انجینئر جیسے لوگ رد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ماننے والے نوجوان ان سے استفادہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رویہ نہ صرف اسلامی وراثت کو مسخ کرتا ہے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو اخلاقیات, سیاسیات اور روحانیت پر اہم معلومات حاصل کرنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس طرح کا رویہ اسلامی فکر کو بانٹنے کا کام کرتا ہے, علمی روایت پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور ان اصولوں سے محروم کر دیتا ہے جو موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے علمی روایت اور میراث سے جڑنا اشد ضروری ہے تاکہ اعتماد اور علم کے ساتھ اپنے موقف کو نقل و عقل کی روشنی میں مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں. یہ ہماری پہلا سیگمنٹ ہے اور یہ پہلا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. میں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک رجوع کرنا چاہتا ہوں, اور یہ رجوع میرا بہت بڑا ہے. پبلکلی میں نے ایک انجینئر صاحب پر الزام لگایا تھا, میں اس الزام کو واپس لیتا ہوں چونکہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی میں بغیر انصاف کے کوئی بات اگر میں کہوں گا بغیر معلومات کے تو عند اللہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو ایک رجوع میں کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا اور پھر میں مفتی روی صاحب کو بلاؤں گا. وہ رجوع کیا ہے؟ وہ رجوع آنے لگ رہا ہے. میں نے انجینئر صاحب کے تعلق سے یہ کہا کہ بھائی انجینئر نے تو ایک نیا فرقہ بنا دیا, انجینئر تو ایک نئے فرقے کا بانی ہے, فرقہ انجینئریہ وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے کہی, یہ میری بہت بڑی غلطی اور میری بھول تھی. میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر نے کسی نئے فرقے کا اضافہ کیا ہے. انجینئر نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے, وہ کسی نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. نئے فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. نیا فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ کتابیں چاہیے ہوتی ہیں. 5 کتابیں سامنے رکھ لینے سے کتابیں سمجھنے والا انسان نہیں ہو جاتا. اس کے لیے کم سے کم عربی بولنا, عربی پڑھنا آتا ہو, کچھ سمجھ لینا آتا ہو. اگر انجینئر کو صرف یہی چیلنج دے دیا جائے کہ چل تو صحیح بخاری کی عبارت پڑھ لے, تو میرے ساتھ پڑھ لے. میری عبارت تو یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہوئی ہے, جب میں اپنے شیخ کے ساتھ سامنے پڑھ رہا تھا. تو ویسی نہ پڑھ, اس سے 50% کم پڑھ لے, تو ہم مان لیں گے بھائی تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو ایک نیا فرقہ بنا سکتا ہے. نہیں, انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا. انہوں نے قادیانیت کی سپاہگیری کی ہے, انہوں نے جدیدیت اور رینڈ کارپوریشن کی سپہ سالاری کی ہے. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں, اس لیے ان کے ڈاکٹرین کو پلمبرزم تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے. تو اگر میں نے ماضی میں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں بھائی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں پیچھے قیصر بھائی بھی انتظار میں ہے. قیصر بھائی ایک پریزنٹیشن اور رہ گئے. آئی نو یور ٹائم از ویلیوبل, اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ لے رہا ہوں. ایک پریزنٹیشن اور ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے بھائی. اس پر تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے, اس ٹائم کی ذرا قیمت بھی وصول ہو جائے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ پریزنٹیشن ہو جائے. جلدی میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا. یہ ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ. امید ہے کہ آپ کو
नजर आ रहा होगा, नहीं आया अभी तक, ये आ गया। तो जी अनमास्किंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सेगमेंट 2। सबसे पहले हम ये वीडियो सुनते हैं। इस वीडियो का क्या है, इसमें इंजीनियर साहब ने दबा के फायरिंग की है। इन्होंने फुकहा के ऊपर, इमाम्स ऑफ फिक्ह, अइम्मा के ऊपर, अइम्मा फिक्ह के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये झूठे फतवे दिया करते थे। झूठे फतवे, लफ्ज झूठ का इस्तेमाल इन्होंने किया है, और ये गालिबन उसी वीडियो में है जिस वीडियो में, जो वीडियो इन्होंने मेरे खिलाफ पिछले हफ्ते बनाई है। पहले इस आप वीडियो को सुनिए। और वो फतवे ऐसे झूठे हैं कि अवाम नाज़ भी उनको छोड़ बैठी है। हालांकि इनका दावा है कि मुजतहिद जो है वो फैसला कर सकता है, बाकी लोगों ने तकलीद करनी है। तो इमाम हनीफा मुजतहिद थे, उनके बाद जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, उन्होंने 40% मसाइल में इख्तिलाफ किया। उसके बाद से भी इख्तिलाफात का सिलसिला जारी है और वक्तन फक्तन इंप्रूवमेंट आती है। बाज़ मामलात में इनकी ज़िद बढ़ी हुई है। मसलन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने को हरम नहीं मानते थे। आज के हनफी जो है मदीने को हरम मानते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में कम से कम 50 हदीसें मदीने के हरम होने पर और फज़ाइल पर मौजूद है। ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी दोबारा चलाता हूं इसको, सिलसिला जारी है और वक्तन फक्तन इंप्रूवमेंट आती है। बाज़ मामलात में इनकी ज़िद बढ़ी हुई है। मसलन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने को हरम नहीं मानते थे। आज के हनफी जो है, ये जो भी हवाला आया ना एकदम आके चला गया। तो इंजीनियर के स्टूडेंट समझते हैं भाई यहां तो किताब के पेजेस दिखलाए जा रहे हैं। भाई हवाले इस तरह नहीं होते को किताब दिखा के एकदम भाग जाए 100 की स्पीड से। इंजीनियर का कि अगर मैं कहता हूं 1 लाख लोग इसकी वीडियो ये देखी होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसके स्टूडेंट में से किसी एक ने भी इस हवाले को चेक नहीं किया होगा, वीडियो पॉज करके ये सफा नहीं पढ़ा होगा। देखो भाई एक किताब पॉपअप हुई है यूं बस हवाला हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे क्या चीज आने वाली है, जरा सब्र करें। मदीने को हरम मानते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में कम से कम 50 हदीसें मदीने के हरम होने पर और फज़ाइल पर मौजूद है। पहला मसला। इसी तरीके से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शवाल के 6 रोजों को बिदअत समझते थे। इवन इमाम मालिक ने अल-मुवत्ता मालिक में लिखा है कि मैंने किसी को ये रोजे रखते हुए नहीं देखा। लेकिन आज हमें दूसरा मसला को छोड़कर बाकी 5 किताबों में, सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि जो रमजान के बाद 6 रोजे शवाल के रखे, गोया ऐसा है कि वो हमेशा रोजा रखने वाला है, पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। पूरी जिंदगी रूटीन बनाएगा तो पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब है। 6 रोजे रखते हैं, हनफी रखते हैं, अपने बुजुर्गों का छोड़ दिए। इसी तरीके से इमाम हनीफा के नजदीक अकीका जो है बच्चे की पैदाइश के ऊपर तीसरा मसला, लेकिन आज हनफी करते हैं अकीका। बुखारी में हदीस है कि तुमने बच्चे की तरफ से खून बहाना है, अकीका करना है। और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी साथ में थे, और उसी दिन उसका नाम भी डिक्लेयर करना है और उससे गंदगी को भी दूर करना है, उसके बाल वगैरह भी बोलने हैं। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी 3 चीजें बताई जो खुद इन्होंने इमाम हनीफा की छोड़ दी हैं। खैर ये मैंने आपको ज़िमनन जिक्र किया। आज मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं, भाई तुम्हारी डॉक्टरेट इसी के ऊपर खड़ी हुई है, आज मेरा टॉपिक नहीं है, क्या मतलब? तो ये जो हवाला दिखा के एकदम पॉपअप सा होता है ना, ऐसे एकदम गायब, लोग समझते हैं हवाला आ गया बस बात खत्म हो गई। तो हम इन 3 मसाइल के ऊपर बात करते हैं। पहला कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई इमाम हनीफा तो मदीने को हरम नहीं मानते, आज हनफी मानते हैं। इन्होंने अपने इमाम साहब के फैसले को बदल दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर हनफी कोई काम जो भी है, चाहे वो शाफी हो या हम्बली हो या किसी एक यानी मकतब फिक्र या मसलक की का दिफा मकसूद नहीं है, पूरी अहले रिवायत का दिफा मकसूद है। अगर हनफी कोई काम कर रहे हैं मसलन जो इमाम अबू हनीफा के फतवे से मुख्तलिफ है, तो वो इसलिए नहीं है कि मुकल्लिदों ने सोचा, आम लोगों ने सोचा कि यार ये जरा इलॉजिकल सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं, बल्कि उसी मसलक के जो दीगर अइम्मा है उन्होंने इज्तिहाद किया और उन्होंने फतावा दिए और बाद में उनके फतावा राइज हो गए। सिंपल सा ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़िए, देखें जी, जामियतुल उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन की वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। मदीना हरम है या नहीं है इसके ताल्लुक से क्या लिखा है, पहले मैं जरा आपको उर्दू वाला दिखा दूं, क्योंकि अरबी वाला तो इंजीनियर का समझ में आने वाला है नहीं। ये तो मैं चूंकि आज मैं जरा इल्मी किताबी मोड में हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अरबी की बातें भी लोगों को, इंजीनियर के स्टूडेंट को पता तो चले कि इल्म किताब होता क्या है। उसने वहमो फसाद को इल्मो किताब बनाकर पेश कर दिया। तो भाई उर्दू में पढ़कर आपको आधी बात पता चलती है, क्या जरूरी है कि मुतरजिम ने सब कुछ लिख दिया हो। और अगर आप ज़बान नबूवत नहीं जानते तो उलूम नबूवत के ऊपर कमेंट करने का आपको हक किसने दिया? तो ये देखें इस फतवे में जो कि बिनौरी टाउन से निकला है, क्या लिखा है। हरम मदनी के हवाले से अहले इल्म में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह के नजदीक मदीने का भी हरम है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नजदीक अहकाम के एतबार से हरम मक्की की तरह मदीने मुनव्वरा का हुदूद हरम नहीं है। अहकाम के
اعتبار سے. تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً، نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا. چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے، جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے، تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی. یہ یہاں پر لکھا ہوا اما الحنفیۃ فقالوا ليس للمدینہ المنورۃ حرم ولا يمنع احد من اخذ صیدها وشجرها وانما اراد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثه المتقدم بقاء زینتها كما ورد في حدیث آخر. تو یہ پوری تفسیر ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، عربی کی عبارت میں نے پڑھی ہے، لیکن اصل بات میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی حوالے پاپ اپ یوں ہوتے ہیں ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ آ گیا. جو حوالہ اس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے، اگر آپ اسی ویڈیو کو پاز کر کے وہی صفحہ پڑھ لینا مرقات المفاتیح کا، اور مرقات المفاتیح بھی اردو والی اس میں اس نے دیکھیں کیا دکھایا. مدینہ میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو پڑھا نہیں، میں پڑھ رہا ہوں. مدینہ اور اس کے ارد گرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں، لیکن اس سلسلے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں. چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کی زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حرم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شہر مقدر اس کے چاروں اطراف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے، نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کے ارد گرد زمین کا ہے. لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہے جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں. لہٰذا اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ یہاں حکم وہی ہوگا یا نہیں، لیکن تعظیم کے اعتبار سے حرم حنفیہ کے نزدیک بھی مدینہ منورہ حرم میں شامل ہے. اور احناف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں شکار کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں جو دوسرا مسئلہ تھا شوال کے 6 روزوں کا. دیکھیں جی اس میں آگے کیا لکھا ہے عربی میں، یہ بھی بندوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے. یہ آ گیا یہاں قولہ علی المختار قال صاحب الہدایہ فی کتاب التجنیس. صاحب ہدایہ مشہور کتاب ہے ہدایہ، امام مرغینانی اپنی کتاب تجنیس میں لکھتے ہیں ان صوم الستۃ بعد الفطر متتابعہ منهم من کرہ والمختار وانه لا باس به، کہ 6 روزے رکھنا لگاتار یعنی عید کے فوراً بعد اگلے دن. کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکراہۃ انما كانت لأنه لا يؤمن من ان يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى. اس وقت شروع میں کچھ فقہا کو جیسے امام مالک امام حنیفہ لگا کہ شاید اگر رمضان کے اگلے ہی دن سے عید کے اگلے ہی دن سے روزوں کا آغاز کر دیا جائے تو جس طریقے سے نصارہ نے عبادتوں میں مبالغہ کیا کہیں لوگ اس روزوں کو فرض نہ سمجھ لیں اور نصارہ سے تشبہ نہ ہو جائے. والآن، لیکن یہ ان کا اپنا گمان تھا، والآن زال ذلك المعنى، اب یہ بات ختم ہو گئی، ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے. کتابوں کے حوالے ومثله في كتاب النوازل لابي الليث السمرقندي والواقعات الحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة وفي الغاية عن الحسن ابن زياد. حسن ابن زياد مشهور حنفي فقيه أنه كان لا يرى بصومها بأس ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به بأسا. تو اگر فتوے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو پہلے بھی ایک ریزن تھا جو ریزن ختم ہو گیا اس لیے فتوے کے اندر تبدیلی آ گئی. یہ تو حنفیہ کا اصول ہے، بلکہ ہر مسلک کا اصول ہے کہ اگر زمانہ بدل جائے اور جو علت ہے وہ پائی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ حکم کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے. عقیقے کے تعلق سے لکھا کہ بھئی امام حنیفہ کے نزدیک تو عقیقہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ عبارت دکھائی کتاب العقیقہ کی، یہ مرقات کی عبارت ہے. اسی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، وہیں یہ ہے جھوٹ مرزا کا، جھوٹ ایکسپوز کرنا ہے آج مرزا کا. دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنے چیلوں کو، اپنے چپاڑوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بے وقوف بناتا ہے یہ شخص. یہ جو باکس ہے یہ میں نے نہیں بنایا بھائی، یہ انہوں نے بنایا، میں نے ان کی ویڈیو سے ہی اسکرین شاٹ لیا ہے. لکھا ہے وقال ابو حنیفہ لیست بسنت، عقیقے کے بارے میں ہے امام حنیفہ نے کہا سنت نہیں ہے. وقال محمد بن الحسن ہی تطوع كان الناس يفعلونها،
ابو محمد ابن الحسن کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لوگ پہلے کرتے تھے، پھر یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ وَنَقَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ إِنَّهَا بِدْعَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ أَبُو حَنِيفَةَ قُلْتُ هَذَا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ. میں یہ کہتا ہوں، یعنی جس آدمی کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں امام ملا علی قاری، وہ کہہ رہے قلت، میں یہ کہتا ہوں کہ هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابی حنیفہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان ہے کہ وہ عقیقے کو بدعت مانے. امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. وحاشاہ ان یقول مثل ذلک، ممکن نہیں ہے کہ ابو حنیفہ یہ بات کہہ دیں. وانما قال، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سنت ثابتہ یا سنت مؤکدہ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس کی دلیل بھی دے دی. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہی جس کو ابو داؤد کے حوالے سے مرزا نے جس کا حوالہ دیا ہے. تو بھائی جو حوالہ تم پیش کر رہے ہو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، جو صفحہ تم پیش کر رہے ہو، اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ عقیقہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. تو اگر مرزا ایک جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو 10 جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو مرزا کے اوپر پھر اعتبار کس چیز کا رہ گیا؟ اب دیکھیں، میں نے بات کہی نا 10 جگہ جھوٹ بول سکتا ہے. شاہ ولی اللہ کے بارے میں جھوٹ ملاحظہ فرمائے. شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی اسے جب پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث میں یہ ہے تو وہ چھوڑ دے گا اپنے امام کے قول کو. عام آدمی بھی، شاہ ولی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں. شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر اسے پتہ چل جائے کہ امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ امام کے قول کو چھوڑ دے گا. پھر شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں ہیں یہ امام شافعی نے پکڑی اور انہیں پتہ چلا. دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ حوالے پاپ اپ ہوئے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہم نے پڑھے بھائی، ویڈیو روک کر ہم نے پورا ملاحظہ کیا اس کو کہ یہ تابعین کے اقوال پر لائے کرتے تھے اور امام شافعی نبی اسلام کی مرفوع حدیث کو تلاش کرتے تھے، اسی لیے امام شافعی کی فقہ میں کم غلطیاں کی وجہ بتائی انہوں نے. پھر شاہ ولی اللہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب چونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، حدیث کی کتابیں آ چکی ہیں. پھر انہوں نے لکھا کہ بخاری اور مسلم یہ اہل سنت کی وہ کتابیں ہیں جن کی تمام حدیث متصل جو روایتیں ہیں قطعی صحت ہے اور ان سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت میں داخل ہے، اہل سنت ہی نہیں، سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. پڑھاتے بخاری. اچھا دیکھیں، یہ اپنے طلبا کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو پوری بات نہیں بتاتا. کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کی رائے ہے، حالانکہ یہ رائے موسٹ پاپولر رائے نہیں ہے. میں ابھی ثابت کروں گا کیسے نہیں ہے. لیکن شاہ ولی اللہ یہ تو نہیں کہتے کہ قطعی الدلالہ بھی ہیں. اگر یہ کہتے ہو کہ قطعی الثبوت بھی ہیں، صحیحین کی روایتیں قطعی الدلالہ بھی ہیں، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحیحین کی کسی ایک روایت کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں ہے. آپ صحیحین کی کسی روایت میں وہ تعویل بھی نہیں کر سکتے ہیں، منسوخ بھی نہیں قرار دے سکتے ہیں. قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، سلفی بھی نہیں کہتے ہیں. اس نے بات بغیر وجہ کے پڑھتے ہیں، پھر وجہ شروع کر دے تو کہتے ہیں یہ بولنا کہتے تھے مکھیاں مارنے، اور کہتے ہیں انگریز قادیانی ہو گیا. وہ تو ہم نے کہا قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، قادیانی تو خود حنفی ہے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. اچھا یہ بھی ایک عجیب آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ قادیانی حنفی مسلک پر چلتے ہیں لہذا حنفی مسلک اس لیے غلط ہے. تو میرے بھائی قادیانی پیدا ہوئے 150 پونے 200 سال ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 1300 سال پہلے ہیں. ان کی پوری ایک فقہ اور اصول فقہ ہے. اگر قادیانی، بھائی یہ تو قادیانیت کے جاہل ہونے کی، ان کے جہل کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں چونکہ حنفی مسلک ہی سب سے زیادہ مین اسٹریم تھا، ان کو یہ ممکن نہیں تھا. بھائی ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ایک فقہ انہوں نے مدون کر کے دے دی جو صحابہ کی نہج کے اوپر تھی اور صحابہ کی فہم کے اوپر تھی. امام شافعی ہو گئے، امام مالک ہو گئے، احمد بن حنبل. قادیانی میں کون تھا؟ مرزا مسرور. یہ کیا کر لے گا؟ تو ان کے یہاں چونکہ ائمہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے، سارے کے سارے جہالی پیدا ہونے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی خیریت اسی میں کہ وہ حنیفہ کے فقہ کو لے لو، اور ویسے بھی مین اسٹریم فقہ ہے، اس لیے انہوں نے حنفی فقہ کو فالو کرنا شروع کیا. اب یہاں بات کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ عام آدمی بھی یہ اسکین دکھایا ہے، یہ صفحہ دکھایا اور پاپ اپ ہوا چلا گیا. اس پورے صفحے میں کہیں بھی، یہاں تک کہ جہاں یہ جو لائن لکھی ہوئی، یہ جو لائن انہیں کھینچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی پورے کہیں بھی عام آدمی کے تعلق سے شاہ ولی اللہ نے کوئی بات کہی نہیں ہے. بلکہ اس صفحے کا عنوان کیا ہے؟ امام شافعی کے جلیل القدر کارنامے، اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے مذہب پر تنقید. اب امام شافعی نے اہل کوفہ کے مذہب پر کیا تنقید کی ہے وہ اس کے اندر آ گئی. بالکل ٹھیک ہے، وہ امام ہے، ان کو حق ہے تنقید کرنے کا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی امام بن جائیں، آپ بھی تنقید کریں. جاہل کو حق نہیں ہے تنقید کرنے کا، عالم کو، امام کو، مجتہد کو تنقید کرنے کا حق ہے. وہ ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ حنفیت کے اوپر یا حنفی فقہ کے اوپر تنقید کرے. ہم سر اپنا تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے انقیاد، یعنی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب کی عام لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے، اصل میں یہ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے.
یہاں تک کہ مرزا کی پہنچ نہیں ہے. عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب. کہتے ہیں عام آدمی کا مسلک، یہ بات اپنے احاطہ علمی میں لے آئیے کہ عام آدمی کا کوئی فقہی مسلک معین نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف مفتی کا فتویٰ ہے. مفتی صاحب میں فتویٰ دوں گا، انجینئر صاحب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، مفتی میں ہوں آپ نہیں ہے. البحر الرائق میں ہے، اگر کسی نے ابھی ایک سیناریو دیا شاہ صاحب نے، اگر کسی نے پچھنے لگوائے یا غیبت کی اور یہ گمان کیا، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک آدمی نے حدیث دیکھی اور گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے کھانا بھی کھا لیا کہ بھئی روزہ تو ٹوٹ گیا چلو بعد میں. تو اگر کسی فقیہ سے فتویٰ نہیں لیا اور نہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے. کیوں بھائی فتویٰ نہیں لیا؟ اگر آپ، کیونکہ یہ محض جہالت کی وجہ سے ہوا، اور جہالت دارالاسلام میں عذر نہیں ہے. اور اگر کسی فقیہ سے فتویٰ لیا اور اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں، یعنی آپ نے اگر کسی مفتی سے پوچھ لیا کہ جی میں نے غیبت کی تھی یا میں نے پچھنا لگوا لیا روزے کی حالت میں، تو کیا میں روزہ میرا ٹوٹ گیا، اب کیا میں کفارہ، اور میں نے کھانا بھی کھا لیا، میں سوچ کر کے میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو کیا میرے اوپر کفارہ واجب ہے؟ اس نے فتویٰ لیا تھا کسی مفتی سے، تو اس نے اب مفتی کے فتوے کی بنا پر اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل مفتی کا فتویٰ ہے. کیونکہ عام آدمی جب کسی عالم کے فتوے پر اعتماد کرے، اگرچہ وہ عالم اپنے فتوے میں غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی تقلید واجب ہے. یہ ہے شاہ ولی اللہ کا قول عام آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کے تعلق سے، چونکہ آپ کے سارے اسٹوڈنٹ بشمول آپ کے عام آدمی ہیں بھائی. آپ کو عالم کی یعنی میرے فتوے کو ماننا ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے. اب اس کے بعد جو انہوں نے بونگی ماری ہے کہ بھائی شاہ صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث ساری کی ساری وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی یہ پرسنل اوپینین ہے، شاہ صاحب کا مقام اور ان کا علمی رتبہ سراکھوں پر. امام نووی فرماتے ہیں تقریب میں، وذکر الشیخ ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کون ہے؟ یہ اصولیین، محدثین میں جو اصولیین ہیں ان میں ان کے سرخیل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انما روایاہ او احدہما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعی حاصل فيه، کہ شیخین نے یعنی بخاری اور مسلم نے یا ان میں سے کسی ایک نے اگر کوئی روایت کی ہے تو یہ بالکل قطعی طور پر صحیح ہے. لیکن آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَقَالُوا يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ، کہ جو محقق علماء ہیں اور جو میجورٹی اسکالرز ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی ظنی ہیں، الا یہ کہ متواتر ہو تو قطعی ہوں گی. اچھا، اس کے بعد یہ ایک بار بار ایک بات کہتا ہے، یہ میں دوبارہ ویڈیو چلا دوں یہاں سے. میں ایک تحفہ ان کے لیے جاتے جاتے دے دوں. جو پچھلے دنوں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ مجدد الفسانی تھے، ان کا ذکر خیر کیے بغیر انورٹڈ کامہ میں یہ گفتگو مکمل ہے. مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور تھوڑے مسئلے چکے گئے. مجدد صاحب اپنے انجام کو پہنچے اپنے بزرگوں کے پاس 1034 ہجری میں، اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی. مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے. مسلح شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی. بات صحیح ہے بالکل. لیکن یہ جو مسلح کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ علماء یہ مسلح کے حق میں تھے. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، یہ کسی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا لکھا ہوا نہیں، یہ ایک سلفی عالم کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے. 4 مسلحوں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں برقوق چرکسی، یہ کوئی عثمانی خلافت کے دوران کوئی بندہ تھا، کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے 4 مسلح قائم کیے تھے. غالباً یہ عمل 708 ہجری کے پس و پیش ہوا. اس وقت بھی علماء حق نے اس تفریق کی مخالفت کی، لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی. یہ تفریق یہاں تک بڑھی، یعنی مخالفت کرنے والے علماء تھے، یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو وہ تو ہوگا. حکومت نے ایک زمانے میں معتزلہ کو پش کیا تو معتزلہ چھا گئے. آج رینڈ کارپوریشن اور امریکی حکومتیں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو پش کر رہی ہیں تو آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے. حنفی جماعت ہو رہی ہے تو شوافی اور حنابلہ بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے. گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی. یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے. حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیا اسلام میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. آبویسلی بات ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو اس کا لازمی اثر ہونا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں، جو خود
کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کر رہے تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا الحنفی عملا والشافعی درسا، کہ جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے تو میں حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میں درس پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی ہوں، میں بعض مسائل میں شافعیوں کو بھی کی بھی ترجیح دیتا ہوں. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز بھی حنفی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 541 میں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے. ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے. احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، وہ فخر کریں گے ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے. شوافع مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے. یہی سمت مخصوص ہے. شاہ صاحب ان مسلوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے تھے اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے تھے. تو بھائی علماء حق نے تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہی صاحب مضمون لکھنے والے، ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے، چونکہ وہ خود سلفی ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، مگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ رحمہم اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی. برقوق جیسے مصرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی. تفریق بین المؤمنین کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، اور اسی طرح ان علماء پر جنہوں نے اسے سند جواز عطا کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لیکن علماء حق نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ کہہ کر حنفیوں کو، شافعیوں کو اور حنابلہ کو اور مالکیہ کو ان کو بدنام کرنا، یہ انجینئر کے لینڈ کارپوریشن والے ایجنڈے کا دراصل حصہ ہے. سبق وہاں سے پڑھایا گیا ہے. اب ایک بڑی زبردست بات انجینئر صاحب کہتے ہیں، یہ سن لیجئے. واجب القتل ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذریعہ حلال ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ مفتی واجدی صاحب پہلے تو اپنے تایابوں کی خبر لیتے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی. نہیں، ان کے بارے میں اس لیے بولیں گے تھوڑا باندھ لیں گے، مدرسے سے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو بیچارے آپ بتا مفتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے آسائشوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اس لیول پہ کسی دوسرے فرقے کے ساتھ نہیں اترتے کہ اس کا خمیازہ انہیں اس اعتبار سے بھگتنا پڑے کہ وہ فرقہ ان پہ چڑھ دوڑے. میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں تو وہ چڑھ دوڑے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انجینئر صاحب سے متعلق باقی لوگ بھی ویڈیو بنا کے وائرل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. اور انہوں نے تماز بھائی ابھی اس کا بھی جواب آئے گا کہ میں ان کے خلاف ویڈیو بنا کر وائرل ہو رہا ہوں. سن لیجئے. کوشچن بندہ کر رہا ہے، اس کوشچن میں اس نے میرا ذکر کہیں نہیں کیا اور اس کی باتیں انہوں نے تسلی سے سنی. اس کے بعد جب اس نے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا تو انہوں نے کہا کہ رک جائے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں. اور میرے سوال کا جواب دیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کہیں انجینئر کو نہیں سنتے، یہ سوال کی طرف ہے. انہوں نے کہا جی میں او بھائی چھوڑا ہوا آپ کا ایجنٹ تھا، ہماری اسکرین پر آیا کیوں؟ جی انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی، باقی علماء کو بھی. پورے جملے کی سنا. ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجینئرنگ سوال ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں سب کو سنتا ہوں، جس کی جو اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب نے تو بتانا کہ علماء دیوبند نے یا بریلوی علماء نے یا بھابی حدیث علماء نے کیا کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، وہ تو میں نہیں بتانا ہے، مسئلہ تو ان کو مجھ سے ہے. اب اس کا جواب اس نے جب یہ دیا کہ میں سب کو سنتا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجتہد ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو مجتہد نہیں پتا. وہی جو ان کی ڈرامہ بازی ہے کہ جی اجتہاد کس نے کرنا ہوتا ہے کس نے نہیں کرنا ہوتا، اور اجتہاد بھی وہ لے کے بیٹھے ہیں جس کا آج کے دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کے دور کے علماء بتائیں گے نا، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اعضاء کی پیمنٹ کا مسئلہ، خطبین پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، کینگرو حلال ہے یا حرام، یہ بحث کو لے کے بیٹھے ہیں. اور بحث تو امام ابن سے پہلے بھی تھی اور حلال ہی تھی. امام ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الاجماع. یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو خود نہیں پتا چل رہا ہے. جی پہلے 300 سال کے وہ مسلمان علماء میں آتے ہیں محدثین میں. اس میں انہوں نے اس وقت لکھا ہوا ہے کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ زکات کے معاملے میں بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. امام حنیفہ کا بحث سے کوئی لینا دینا نہیں. حنفی خام خام کریڈٹ دے رہے ہیں، بحث اجماع امت سے حلال ہے. بہیمۃ الانام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے بے زبان جتنے بھی مویشی ہیں سارے حلال کیے گئے. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس گفتگو میں کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، نماز جمع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، رفع الیدین کا مسئلہ، یہ سارے فروعی مسائل ہیں. ان میں اگر کوئی شافعی ہو گئے. اب یہ ذرا غور سے سنیے آگے جو جملہ ہمارے انجینئر صاحب کا جو ملفوظ آ رہا ہے نا، پیارا پیارا ملفوظ، اس کو ذرا سنیے گا. ارے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی جو ان کی کہانی ہے. حنفیوں کے کرے گا تو ہمیں اختلاف ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جو ایک جملہ بولا کہ سارے فروعی مسائل ہیں، اصولی طور پر ہم سب ایک ہیں. اصل میں یہ بات ہے جس کو میں نے ہائلائٹ کرنا ہے. جب تک اصول کے اوپر بات نہیں ہوتی نا، اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو، اور فروع اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. میرے خیال سے دنیائے علم کو سر پیٹ لینا چاہیے، یا سب لوگ اپنے مدرسے کتابیں بند کر کے سب لوگ اپنا گھر پڑھیں. بھائی اب انجینئر صاحب میدان میں آ چکے ہیں. اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ والے جو اختلافی چھوٹے موٹے مسائل چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ چند ایک مسائل ہیں. زیادہ تر مسائل تو آج کے دور کے ہیں، وہ نہ امام حنیفہ کو پتا، نہ امام شافعی کو پتا، نہ احمد بن حنبل کو پتا، اور یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے. ان کے زمانے میں یہ مسائل ہے ہی نہیں تھے. جی تو اب ہم انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی ایسا ہی ہے. فقہ یعنی اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرمینالوجی میں. اگر یہ فقہ کا لفظ نہ بولتے میں تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتا. فقہ کی ٹرمینالوجی میں اصول بولتے ہیں عقائد کو. بھائی اصول فقہ پوری ایک سائنس ہے، اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. فقہ کی ٹرمینالوجی میں اصول فقہ کو کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلۃ التفصیلیہ والتوصل الیہا.
وتحديد ماهيتها من فرض او مندوب او مکروہ وغیرہ من الاحکام. مصطفیٰ زحیلی نے الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی میں تعریف کی ہے. یعنی عملی احکام، عقیدہ نہیں، عملی پریکٹیکل جو شرعی رولنگز ہیں ان کا جاننا، دلائل کے ساتھ جاننا، اور ان دلائل کے ذریعے ان احکام تک کیسے پہنچا گیا اس کا جاننا، اور اسی طریقے سے یہ تحدید کرنا کہ کون سا حکم فرض ہے، کون سا مندوب ہے، کون سا مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تو بھائی فقہ کی ٹرم میں اصول عقائد کا نام نہیں ہے. اور اگر میری گفتگو کا سیاق و سباق بھی آپ سن لیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے عقیدے پر بات ہی نہیں کی، میں نے بات یہ کی اس بندے سے بھی 2 ہفتے پہلے جس سے گفتگو ہوئی کہ بھائی اگر ایک امام کسی مسئلے کے اوپر کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور دوسرے امام کوئی دوسرا فتویٰ دیتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک میتھڈولوجی ہے جس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے اصول فقہ؟ اور تو مجتہد کو پتا ہوگا نا. اس نے کہا نہیں میں تو اجتہاد ہی نہیں جانتا، میں اصول فقہ کیا جانوں. لیکن ان کو چونکہ بات لے کے جانی تھی مہند پہ تو انہوں نے کہا نہیں عقائد پہ بات نہیں کی ابھی مفتی یاسر نے. تو بھائی عقائد پہ کس طرح پکڑ کے لائیں؟ اس طرح پکڑ کے لائیں کہ یہ کہہ دیں کہ فقہ میں اصول کا مطلب ہے عقائد. یہ ایک میم لائق ایک یہ مٹیریل میں نے آپ کو دے دیا ہے انجینئر کے تعلق سے. اگر انجینئر کی بے غیرتی کی کھال موٹی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر اس بات پر معافی مانگے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بھولے بھالے معصوم مننے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہا ہے. تو آگے سنتے ہیں کہ حنفی شافی کے پیچھے اقتدا کے تعلق سے میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو حنفی شافی ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی، مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے. وہ تو بنائے بیٹھے تھے کہ یہ 3 مسلح آ کے حضرت عیسیٰ اٹھوائیں گے اور صرف حنفیوں کا باقی رکھیں گے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. اگر یہ نماز کے قائل ہوتے تو 4 مسلح نہ ڈالتے. تو بھائی 4 مسلح جنہوں نے ڈالے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ذرا اس کا میں جواب دے دوں. ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں باحوالہ یعنی گفتگو ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ کچھ فتووں میں، کچھ کتابوں میں ایک غلط بات چلی آ رہی ہے. اس پورے آرٹیکل میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ ہمارے یہاں مختار قول نہیں ہے، یعنی مفتہ بھی جس پر جو اصل اوپینین ہے وہ نہیں ہے. موضوع ہے حل یصح اقتداء الحنفی بالشافعی، کیا حنفی شافعی کی اقتداء کر سکتا ہے؟ ایک عبارت ہے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ مکحول نصفی ابو حنیفہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جو رکوع میں رفع یدین کرے گا یا رکوع سے واپسی میں اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا اب ذهب بعض فقهاءنا، اچھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بات انہوں نے لکھی، بس نماز فاسد ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ فقہا کی رائے یہ ہے اس روایت کی بنیاد پر کہ حنفی تو شافعی کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ شافعی کی نماز تو فاسد ہے. لیکن یہ بات هذه الروایت تعارض ظاہر الروایہ، یہ بات ظاہر روایت کے خلاف ہے، یعنی حنفیہ میں جو مین اسٹریم پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے. شرح جامع صغیر جو کہ صدر شہید عمر ابن عبدالعزیز ابن عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے جو نماز میں شافعی امام ہے، امام فجر پڑھا رہا ہے اور تو وہ قنوت پڑھتا ہے، قنوت نازلہ، تو وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھئی نہ صرف یہ کہ خاموش کھڑا رہے بلکہ اس کی اتباع بھی کرے. اب قول محقق کیا ہے؟ ابن حمام جن کو بیرسٹر حنفیہ کہا جاتا ہے فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مکحول نصفی کی کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز فاسد ہے، یہ روایت شاذ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حنفیہ سے. اچھا یہ لکھنے والے نے کتاب کا نام غلط لکھا ہے، یہ جلبۃ المجلی یا حلیۃ المحلی کچھ کر دیا، جلبۃ المجلی شرح منیۃ المصلی ابن امیر حاج میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز کا فاسد ہونا یہ مکحول نصفی کی روایت ابو حنیفہ سے جو ظاہر روایت کے خلاف ہے، اور ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر فتویٰ وغیرہ دیا جاتا ہے. وفی البزازیہ رفع الیدین فی المختار لا یفسد، یعنی قول مختار یہ ہے کہ رفع الیدین نماز فاسد نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے
کہ رفع الیدین مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ، محمود القونوی کی کتاب ہے مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ، اس میں لکھ رہے ہیں کہ القول بعدم جواز اقتداء الحنفی بالشافعی لیس مذهب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وانما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرین علی روایت مکحول النسفی، کہ جو کچھ لوگوں نے حنفی شافعی کی اقتداء کے تعلق سے کہا کہ نہیں جی اقتداء نہیں ہو سکتی، یہ شاذ قول ہے کہ متاخرین کی تحقیق کے مطابق یہ مکحول کی روایت پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور مکحول قابل اعتبار نہیں ہے اس بارے میں۔ اس لیے جو اصل مین اسٹریم پوزیشن ہے ظاہر الروایہ ہے وہ یہ ہے کہ شافعی کی اقتداء حنفی کے پیچھے، حنفی کی اقتداء شافعی کے پیچھے جائز ہے۔ اب میں آپ کو ایک زبردست دلچسپ کلپ سنانے لگا ہوں تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ میں یہاں حنفیت کی کا سمجھ لیں کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں یہاں روایت کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس شخص نے امام شافعی کے اوپر ایک الزام لگایا ہے، وہ الزام کیا لگایا سنیے۔ آپ امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں، انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گھڑیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا طواف فارغ ہو جائے گا۔ ایک بندے نے غلطی کی، اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنی رائے سے نہیں کر رہے۔ سچی مچی یہ بندہ ہر بات اپنی رائے سے کرتا ہے۔ اسی ویڈیو میں آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی کی یہ بات اللاجیکل ہے۔ اب امام شافعی حالانکہ حنفی امام شافعی کی اس بات کو پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وہ اس بات میں ان کی اقتداء نہیں کرتے، لیکن امام شافعی کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک شافعی مفتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لامستم النساء کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے التقاء البشرہ ولو بغیر جماع وذلک لامور، کہ کھال کا کھال سے ملنا، یعنی ایک انسان ایک مرد عورت کو چھوئے ہاتھ لگا لے، یہ لامستم النساء کے معنی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے امام شافعی کی۔ انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے غلطی کر دی، ایک آدمی کی غلطی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی نے بس ویسے ہانک دی۔ اس کے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کا ذکر آیت کے شروع میں کیا، جس آیت میں اولا مستم النساء کا ذکر ہے، اور پھر لمس نساء کا عطف ہے غائط کے اوپر۔ اس کے بعد فدل علی ان لمس النساء من جنس الحدث الاصغر کالغائط، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حدث اکبر کو بیان کیا، اس کے بعد حدث اصغر کو بیان کیا کہ کوئی شخص تم میں باتھ روم ہو کر آئے نمبر 2 کرے تو اس کا وہ حدث اصغر ہے، اس کو وضو کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر لامستم النساء کی بات آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی حدث اصغر ہی ہے، یہ حدث اکبر نہیں ہے۔ تو اور عورت کو چھونے سے غسل تو واجب ہوگا نہیں، ہاتھ لگانے ظاہر ہے کہ وضو ہی واجب ہوگی، تو لامستم النساء سے مراد یہاں پر چھونا ہے، نہ کہ انٹرکورس کرنا۔ پہلی بات۔ دوسری دلیل انہوں نے دی کہ عربی زبان میں بھی لامسا کے معنی لمسا ہے، یعنی ٹچ کرنا۔ دوسری قرات اسی آیت کی دوسری قرات ہے او لمستم النساء، اور اس کے معنی ہے کھال کا کھال سے ٹچ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلمسوہ بایدیہم، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا، تو لمسا کے معنی ہاتھ لگانا ہے، تو لامسا کے معنی بھی ہاتھ لگانا ہے، ان کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل، امام شافعی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اوپر، ان کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبلۃ الرجل امرأتہ وحبسها بیدہ من الملامسہ، ایک مرد اگر اپنی وائف کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے تو یہ ملامسہ میں سے ہے۔ فمن قبل امرأتہ او حبسها بیدہ فعلیہ الوضوء، اگر کوئی مرد اپنی عورت سے بیوی کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے اپنے ہاتھ سے تو اس کو وضو کرنا ہے۔ تو اب یہ الزام امام شافعی پر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کی غلطی کی وجہ سے پوری امت بھگت رہی ہے تو پھر یہ الزام تو آپ نے عبداللہ ابن عمر پہ لگا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ رہو، روایت کے ساتھ رہو، روایت سے نہ ہٹو۔ اب میں آپ کو، مجھے معلوم ہے کہ انجینئر بڑے زور زور سے چیخ چیخ کر ایک بات کہے گا، اس کے اسٹوڈنٹس کہیں گے بھائی اتنی دیر ہو گئی، محنت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ محنت کے بغیر تو ان کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ اگر میں آج محنت کے عقائد کو دفاع کرنے بیٹھ جاؤں تو میں نے انجینئر کا جو پورا ڈاکٹرن ہے اس کے اندر اس کو میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو میں نے سرو کر دیا، محنت کے عقائد کا اگر میں نے دفاع کر دیا۔ حالانکہ محنت کے عقائد کا دفاع کوئی نئی بات نہیں ہے،
ابھی میں سرچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے, تو مولانا الیاس گمن صاحب نے پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے مہند کے اوپر, 2017 میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے مہند وغیرہ کے اوپر بات کی ہے. اصل یہ ہے, یہ کہتا ہے کہ جی مہند کے عقائد کے اوپر قطعی الدلالہ جو ہے دلائل آپ حدیثیں اور آیتیں دیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ مہند کے بہت سے دلائل بہت سے عقائد ظنی ہیں, وہ قطعی ہے ہی نہیں. عقائد بھی ظنی ہوتے ہیں, جس طرح قطعی ہوتے ہیں ظنی بھی ہوتے ہیں. شیخ عثیمین, ابن عثیمین, اور مجھے معلوم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑی آپ کو خارش ہوتی ہے, لیکن آپ ذرا اس عبارت کو سن لیجئے. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقیدہ يجب فيها اليقين. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں سب میں یقین کا درجہ ہے. لان من مسائل العقیدہ مختلف فيه العلماء رحمهم الله. بہت سے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے, اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ یقینی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ظنی ہوگی. اب وہ دلائل, وہ مثالیں کیا ہیں, کون کون سے مسائل ہیں؟ فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن او على الروح. علماء کا اختلاف ہے کہ عذاب قبر بدن کو ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ قطعیات سے نکل کر ظنیات میں آ گیا. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا چیز, کس چیز کا وزن کیا جائے گا, اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صحیفہ صحائف الاعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب العمل یعنی بندے کا وزن کیا جائے گا. اب یہ چیز اختلافی ہو گئی, ظنی بن گئی. علماء کا اختلاف ہے جنت کے بارے میں کہ آدم جہاں, جن کو آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا تھا وہ جنت الخلد تھی, کوئی دنیا کی جنت تھی. اختلاف ہو گیا, لہٰذا بھی یہ قطعی مسئلہ نہیں رہا. علماء کا اختلاف ہے رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں. حل رآہ بعینی, اپنی آنکھ سے دیکھا یا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا. اب یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے, ظنی ہو گیا. علماء کا اختلاف ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم ہمیشہ ہے یا اس ایک لمبی مدت کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. علماء کا اختلاف ہو گیا. وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْعَقَائِدِ, یہ سارے مسائل عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَقِيدَةَ لَيْسَ فِيهَا خِلَافٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ صَحِيحٌ, یہ مان لینا کہ عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, عقیدے سارے کے سارے قطعی ہوتے ہیں, یہ بات غلط ہے. فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِن مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ مَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِنسَانُ بِالظَّنِّ, عقیدے میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ظن غالب کے اوپر عمل کرتا ہے. تو مہند کے بہت سے عقائد ظنی ہیں, لہٰذا ان کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہیں. وہ قطعی دلائل ہے ہی نہیں کہ قطعی الدلالہ دلیلوں کی اور ایویڈنس کا مطالبہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ وہ کیا عقائد ہیں, ان کا دفاع کیسے کرنا ہے, وہ میرا مقصد نہیں. چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. چونکہ مقصد اس کا کیا ہے, رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو, مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا, بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے, سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں, ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں, ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ جو پلمبرزم, جو لبرلزم کا ایک شعبہ ہے پلمبرزم, ہم اس کے اوپر, اس کے سامنے بھی سد سکندری بن کر کھڑے ہیں. اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر میرے علم میں یہ بات کہیں آئے کہ اس نے مولانا احمد رضا خان, میں مولانا کے ساتھ کہہ رہا ہوں تعظیماً, مولانا احمد رضا خان کے تعلق سے بھی کوئی جھوٹ بولا ہے, جیسے کہ شاہ ولی اللہ کے تعلق سے بولا, علی القاری کے تعلق سے بولا, ائمہ اربعہ کے تعلق سے بولا, تو انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہ میں دفاع کروں گا. چونکہ ہم اہل روایت کے ساتھ ہیں, ہم کسی فرقے یا کسی مسلک کی ٹیگ لائن کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پورے اہل روایت کے ساتھ ہیں. وہ چاہے حنفی ہوں, چاہے شافعی ہوں, چاہے مالکی ہوں, چاہے وہ حنبلی ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, ایز لانگ ایز وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو روایت کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہے. ڈنگے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے. تو میرے یہ آج کی اس کے پریزنٹیشن کے 2 سیگمنٹ تھے, یہ مکمل